آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نہ اپنا صفائی دینے کے لیے یا کسی کے بارے میں یا کسی کے خلاف یا کسی بھی مذہب اور اس سے نہیں ہے. اللہ کے نظام اور اللہ کے جو ہمیں سسٹم دیا گیا اس کے بارے میں آج. ہاں، اگر کہیں پہ میری بات سمجھ نہیں آئے یا میں بات سمجھا نہیں پایا اللہ کے حکم سے، شاید میں اس قابل نہیں ہوں گا، اللہ اس قابل نہیں سمجھتا ہے کہ میں ان چیزوں کو سمجھایا ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ سمجھ کے میری باتوں کو نظر انداز کریں. اللہ اگر آپ لوگوں کو توفیق دے، نہیں دے، جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہوگا، جو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ پاک کے نام سے جو اس زمین و آسمان کا مالک ہے، ہم سب اس کے پیدا کردہ انسان ہیں اور بندے ہیں. اس نظام کو چیلنج کرنے والی قوتیں اس دنیا میں برباد ہوئے ہیں. ہم نے اگر اللہ کے نظام میں مداخلت کرنا نہیں چھوڑا تو بربادی ہماری مقدر بن جائے گی. جس طرح ہم سے پہلے قوموں کے سامنے آپ نے دیکھا ہے، ہر مذہب میں ان چیزوں کو ذکر کیا گیا. اللہ پاک رب العالمین ہے. اللہ پاک رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم، وہ کریم ہے. ہم نے اپنے آپ کو فرقوں، نسلوں اور قوموں میں قید کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں کوئی وہاں پہ جب اس نے کسی بھی فرقے میں، کسی بھی مذہب میں کسی بھی کو پیدا کیا، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ پروردگار نے پیدا کیا. پروردگار کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں. کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو کس مذہب میں پیدا کیا، کس میں کیوں اس نے پیدا کیا، وہ اپنے نظام میں کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں اس کا جو بھی فیصلہ ہے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور بہتر سمجھانے والا ہے. اور اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. کوئی کسی سے ابتر نہیں ہے، کوئی کسی سے. حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سب ایک ہیں، کوئی کسی سے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، کوئی نہ آگے ہے ان کے کوئی نسل. وہ سب جب ہم ایک آدم علیہ السلام کے پر یہاں پہ ہم نے کیوں قومیں بنائیں، کیوں ہم نے اس کو یہ قوم اچھا ہے وہ قوم برا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں مداخلت نہیں ہے، یہ چھوٹے درجے کا مداخلت ہے. بڑے درجے کا بھی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ہم کہاں پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ مجھے اوپر اللہ سے نیچے اپنے آپ کے علاوہ کسی کو جواب دینی، میں اللہ کو جواب دے ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ ہی میری زندگی موت کا مالک ہے. مجھے زمین پہ جتنے موت کے ٹھیکیدار ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کا میں ڈرتا ہوں، نہ ان سے مجھے کوئی لینا دینا ہے. جب تک اللہ چاہے گا تو میں رہوں گا، جب تک نہیں چاہے گا. اس کی مثالیں بھی دوں گا کہ اللہ کس طرح چاہتا ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے تو کمرے تک، باتھ روم تک بند کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ مزید تنگ کیا، تم لوگوں نے عبرت نہیں لیا، اپنے آپ کو شاباشی دینا بند نہیں کیا کہ اچھا اس نے پلان کیا، ابھی گٹر میں ڈال کے فلش بھی کر دوں گا. باتھ روم تک بند کر دیا، کمرے میں بند کر دیا. میں بتاتا ہوں کیوں بند کیا، میں وہ بھی بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ناانصافی برداشت نہیں کرتا ہے. وہ ہمیں بار بار سدھرنے کا موقع دیتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے، تو ہم انسان کون ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں؟ ہم انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں. کیسے سمجھتے ہیں؟ جب پتہ نہیں ہل سکتا تو انسان کیسے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے؟ یہاں بات سمجھنے کی ضرورت ہے. عزت دولت سب رب الکائنات کے ہاتھوں میں. جب عزت دولت سب اس کے ہاتھوں میں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو کامیابی ناکامی بھی اسی کے ہاتھوں میں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟
کیا ایک بندہ کامیاب ہو رہا ہے ہم اس کو ناکام کرتے ہیں، ایک عزت دار بندہ ہے اس کا عزت اچھالتے ہیں؟ کیا یہ بھی اللہ کے نظام میں مداخلت نہیں ہے کہ میں نے اس کو کامیاب کیا، اپنے بندوں کو حکم دیا، آپ اپنا طاقت دکھا رہے ہو، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عزت دار ہے اس کو پورے چوک میں وہ میں اس کی عزت، میں اس کا جو اس کی عزت ہے اس کو میں چھپا کے رکھ رہا ہوں، وہ چھپانا چاہتا ہے، آپ اس کو پبلک کرتے ہو، ویڈیو بنا کے دکھاتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ اپنے اللہ کے جو اللہ اور اس کا بندہ جانے اور اس کے نظام جانے، ہم اسی نظام میں مداخلت نہیں کر رہے؟ کیا اس چیزوں کو دیکھ کے میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا ہم اس کے مرتکب نہیں ہوں گے؟ اللہ ہم کو چھوڑے گا کہ میرے نظام میں مداخلت کرو اور کفر کرو، اور میں آپ کو یہ جو دکھا رہے ہیں نا، زلزلے، سیلاب، یہ طوفان، سائیکلون، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ اپنے قدرت بتا رہا ہے، اللہ اپنے طاقت دکھا رہا ہے، اپنا غصہ دکھا رہا ہے، انسان سدھر جا۔ نہیں زلزلے نے مار دیا، زلزلے نے نہیں مارا، یہ اللہ نے مارا آپ کو دکھانے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں میں کنبے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے یہاں پہ یہ چیزیں رکھتا ہوں، میں خاندان کے لیے کماتا ہوں، پورا خاندان اڑا کے لے جاتا ہے، سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ بھئی تم کون ہوتے ہو اپنے پیچھے لوگوں کے لیے؟ تم جا رہے ہو وہاں پہ محشر میں ایسے بغیر کپڑوں کے ہم کھڑے ہیں، وہاں پہ پسینے نکل رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، کوئی عزت کیا تھا، ذلت کیا ہے۔ وہاں پہ اپنے اور پروردگار کے درمیان ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہیں، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ہمیں دعا کام سکتا، ہمارے اعمال ہمیں کام دیتے ہیں، اور ہمارے پروردگار کی رحمان جو رحیم ہے اس کی طرف ہم نظر ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر بھی ہم نہیں سدھرتے ہیں، تو میرے خیال میں شاید میرے الفاظ اور بے رفت تقریر کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تمام دنیا میں رہنے والے اللہ کے مخلوق سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم کہیں اللہ کے عذاب کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں؟ جو ہم حرکت کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے جو چیزیں چل رہے ہیں، اس ڈر سے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، جو سمجھ ہمارے دماغ میں اللہ نے دیا، اس ڈر سے کہ سردار مارے گا، پلان مارے گا، اگر میں حق کی بات کروں گا مجھے ایم پی اے چیف منسٹری سے نکالیں گے، کرتا درتا بھی نکال سکتے ہیں، سب نکال سکتے ہیں، میرے خدا ادھر بھی موجود ہیں، ڈر ادھر بھی ہے کہ ایم پی اے نکالیں گے، مطلب اللہ کے بعد ادھر بھی میں خوف ہے کہ میرا ایم پی اے بھی مجھے نکالیں گے۔ اللہ کہتا ہے اچھا میں بھی ہوں، آپ کے ایم پی اے بھی نکال سکتے ہیں، تو مطلب مجھے اپنے اس سے نکال، اپنے ایم پی اے کو طاقت دو، کرتا درتا بھی نکالتے ہیں، اچھا ادھر بھی تمہارا خدا بسر ہے، وہ بھی تم کو نکال سکتے ہیں، کامیاب ناکامیاب، اچھا پھر میرا نام نکال دو کہ آپ ادھر ڈرتے ہو اور مجھے بھی خدا مانتے ہو، ادھر زمین پہ بھی خدا مان رہے ہو، زمین پہ عوام بھی ماریں گے کہ میں نے اگر بات کر دیا مجھے زمین پہ میرے موت کے ٹھیکیدار مار دیں گے، اچھا ادھر اور بھی تمہارے خدا ہیں، وہ بھی تمہیں مار سکتے ہیں، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، میں تم کو دنیا میں لایا ہوں، میں تم کو آخر تک اگر چاہوں تو کسی کا باپ بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے خدا زمین پہ بھی ہیں، چلو اپنی خداؤں کی بات ماننا، اپنی میری بات نہیں مت ماننا۔ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس پر طرح طرح کے الزامات مجھ پہ لگاتے رہیں، کوئی آج مذہب کی آڑ میں کچھ مجھ پر فتویٰ بھی اور الزامات بھی لگائیں گے، لیکن جو پیغام ہے وہ انسانیت کا، میرے پریس کانفرنس پر بھی انسانیت کے لیے، یہ پیغام صرف اور صرف کسی قوم مذہب کے لیے، پورے انسانیت کے لیے، پورے انسان کے دنیا میں بسنے والے جتنے مذہب کے اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو ضرور سوچیں، کہیں اگر یہ بات دنیا میں ان کے کام آتا ہے، سسٹم کو کام آتا ہے۔ میں پلیز تمام ممبران کو کہتا ہوں کہ اپنی تمام چیزیں کو چھوڑ دیں، یہ ضرور میری جو باتیں ہیں شاید میں اس قابل نہیں ہوں، اس طرح ردم سے جیسے ثنا بلوچ کرتے ہیں یا ہمارے اسکالرز جس طرح باتوں کو آگے لے جاتے ہیں، میں اس طرح نہیں کروں، میری پوائنٹوں کو ضرور نوٹ کریں کہ یہ پوائنٹ کیا، ہم اس دنیا میں اللہ کے نظام میں جو چیزیں چل رہے ہیں اس میں اللہ تعالی ہمیں مددگار ثابت ہوگا کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں،